پیارے دوستو، ایک شخص یہ بتاتا ہے کہ میں ایک روز ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے گھر کے اندر سے ایک 10 سال کے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر میں داخل ہو کر یہ معلوم کرنا پڑا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو آہستہ سے مار رہی ہے اور بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگتی ہے۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا، بہن بچے کو کیوں مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا، بھائی آپ کو معلوم ہے اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم بہت ہی غریب لوگ ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں، اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچہ اٹھاتی ہوں، لیکن یہ اسکول روزانہ دیر سے جاتا ہے، پھر گھر بھی دیر سے آتا ہے اور جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے۔ پڑھائی کی طرف یہ ذرا بھی دھیان نہیں دیتا۔ میرے لیے گھر کا خرچ چلانا مشکل ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ پڑھ لکھ جائے اور پڑھ لکھ کر ایک بڑا انسان بن جائے، تاکہ زمانہ یہ بات نہ کرے کہ ماں نے اپنے بچے کو پڑھایا نہیں اور اسے غلط کاموں میں ڈال کر آوارہ بنا دیا۔ وہ شخص یہ بتاتا ہے کہ میں اس عورت کو سن رہا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ یہ بچہ اپنی وردی گندی کر لیتا ہے۔ میں نے اس بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا اور آگے چل دیا، لیکن جب اگلی صبح سبزی منڈی سبزی وغیرہ لینے پہنچا تو اچانک میری نظر اس 10 سال کے بچے پر پڑ گئی جو روزانہ ہی گھر سے مار کھاتا تھا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں گھوم رہا ہے، دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر بوریاں میں ڈال رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی تو یہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے۔ میں یہ منظرہ دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو کر چکرا گیا اور وہاں رک کر میں اس بچے کو چوری چوری دیکھنے لگا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اب اس کی جھولی سبزی سے بھر چکی تھی تو وہ سڑک کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آواز لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار تو میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے اپنی چھوٹی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤ مارا اور اس چھوٹے سے دکاندار کی دکان خراب کر دی۔ یہ چھوٹا دکاندار اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ساری سبزی کو سڑک سے اکٹھا کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے لگا کر بیٹھ گیا۔ اب بہت سی سبزی تو سڑک پر بکھر چکی تھی۔ جو کچھ بچی اس چھوٹے سے دکاندار نے اس کو بیچا اور پیسے لیے بھاگتا ہوا ایک دکان پر گیا اور وہاں سے اپنا بستہ اٹھایا اور بنا کچھ کہے اسکول کی طرف چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جب وہ بچہ اسکول پہنچا تو 1 گھنٹہ دیر ہو چکا تھا، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اس کو خوب پیٹا اور یہ جلدی سے جا کر استاد کو کچھ کہے بغیر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میں نے استاد سے منع کیا کہ آپ اس پر ظلم نہ کریں۔ استاد نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ بچہ 3 مہینے سے روزانہ لیٹ آتا ہے۔ جب سے اس کے والد کی وفات ہوئی ہے تو اس کا پڑھائی سے مکمل طور پر دھیان اٹھ گیا ہے۔ میں نے استاد کا نمبر لیا اور ان سے کہا کہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ ساری رات میرا سر یوں چکراتا رہا اور یہ میں سوچتا رہا کہ بچہ جب دوبارہ گھر دیر سے پہنچا ہوگا تو یقیناً ماں نے اسے پھر مارا ہوگا۔ میں نے اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد استاد کو فون کیا اور انہیں کہا کہ مہربانی کر کے آپ سبزی منڈی پہنچ جائیے، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ استاد نے ہاں میں جواب دیا تو میں اس بچے کی ماں کے پاس گیا اور ان سے کہا، بہن تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں کہ تمہارا بچہ دیر سے اسکول کیوں جاتا ہے۔ اس کی ماں یہ کہتے ہوئے چل دی کہ آج اس کی خیر نہیں، آج میں اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گی۔ تینوں لوگ جب منڈی پہنچے تو تینوں الگ الگ جگہ پر کھڑے تھے اور اس ننھے سے دکاندار کو دیکھنے لگے جس نے روز کی طرح سبزی اکٹھا کی، ایک جگہ جا کر سبزی لگا کر بیٹھ گیا اور اسے بیچنے لگا۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ میں نے غور کیا کہ اس بچے کی ماں زاروں قطار رو رہی تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ وہ فوراً اپنے گھر کو چلی گئی۔ استاد کو بھی چونکہ اسکول سے دیر ہو رہی تھی، وہ بھی اسکول کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس ننھے دکاندار نے ساری سبزی بیچی، پیسے اکٹھے کیے، پھر ایک کپڑے کی دکان پر جا کر آج کچھ پیسے اس کپڑے والے کو دیے۔ اس نے ایک سوٹ لے کر اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ میں اس بچے کا پیچھا کرتے ہوئے اسکول پہنچا